آپ کے جذبے اور جنون کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ رات میری انتظار کرتے رہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا لوگوں نے اتنا پیار اور عزت دی کہ ہمیں دیر لگ گئی اور پہنچتے دیر لگی اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آنا تھا۔ کیا یہ ہلو عوام کا جو سمندر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اندھیرے میں نہیں نظر آنا تھا۔ تو اچھا ہے کہ آج ہم اس وقت ادھر آپ کے سامنے اب میں بریگیڈیئر راحت میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمر ڈھلو آپ کو اور خرم چٹھا آپ کو۔ عمر گجر بھی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا اس کو بھی، کہ آپ یہ ڈرے ہوئے تھے کل کہ آج آپ نہیں آئیں گے، لیکن مجھے اپنے مرید کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد تھا۔ ان کا بند۔ اچھا جی، اب دو تین باتیں آج میں اپنا آغاز کر رہا ہوں اس کا۔ میں ذرا دو تین باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے کاروان کے چلنے سے پہلے۔ سب سے پہلے کہ شہباز شریف آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، کہ ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور پھر آپ نے ایک اور کوئی آج اخبار میں میسج تھی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی۔ دیکھو شہباز شریف، بات سن لو، میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے۔ تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا؟ تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بوٹوں کی پالش کرو۔ تمہیں جس طرح بٹھایا گیا ہے، پہلے وہ امریکنوں کے گھٹنے اور گوڑے دبائے، اس کے بعد ڈکی میں بند ہو کے جا کے ادھر جوتے پالش کیے، اور آج ساری دنیا میں پھر رہے ہو کہ جی مجھے پیسے دے دو، پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے دیکھ کے ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں، شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ باقی قوموں سے فرق ہے۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ماشاءاللہ دلیر لوگ ہیں ہمارے اور تکڑے لوگ ہیں۔ اچھا سنیں تو شہباز شریف کہتا جی میں نے پیغام بھجوایا، اور شہباز شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں
صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ اور کوئی دوسری بات نہیں کی. میں وہ ہوں، سن لو پاکستانیوں، غور سے سنو، میں وہ پاکستان کا سیاستدان ہوں جس نے 22 سال عوام میں جا کے چھوٹی سی پارٹی سے محنت عوام کو اپنا بیانیہ سمجھا کے ایک بڑی پارٹی بنائی، اور آج سب سے بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں. میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں نہیں پلا. میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا. میں اس کی کیبنٹ میں نہیں 8 سال گزارے. اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل جیلانی جس کے گھر بنانے میں سریا لگاتا تھا، اور سریا لگاتے لگاتے جنرل ضیاء الحق کے گھٹنے گوڑے دبا کے وزیر اعلیٰ بنا. میں کوئی کسی سے نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکڑے، نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے کسی کی منتیں کی. میں اپنی عوام کی طاقت پہ آیا ہوں، اور میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز ہمیں چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن. جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن مجھے امریکہ کے غلام، ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے اربوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے ضمیر خریدے ہمارے لوٹوں کے، جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قوم نہیں مانتی. امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم. میں یہاں جو بھی وہاں پولیس والے جو گرے ہوئے ہیں ان کی فوری طور پہ مدد کریں. پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیز مدد کریں، جو اور ریسکیو والی پلیز ان کی مدد کریں. اچھا اب سنیں میری بات. اب یہ سن لیں، میں صرف پاکستان کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں الیکشن کے علاوہ، قانون کی حکمرانی، رول آف لا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو عوام ہے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے. ہم انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جنرل مشرف نے جب ان 2 کرپٹ پارٹیز کو جو 2 دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی 90 کی دہائی میں، جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. کیوں بانٹی؟ کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھے. جب جنرل مشرف نے NRO دیا ان چوروں کو، ملک کا وہ نقصان پہنچایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا. اور جب مجھے لوگوں نے ووٹ دی، ان 2 پارٹیز کے سربراہ ہیں، ان کی دشمنی میں لوگوں نے مجھے ووٹ دی. تو آج میری اسٹیبلشمنٹ یہ سن لو، آپ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کیسز کروائے، آپ نے بتایا کہ یہ کتنے کرپٹ تھے. آپ کی JIT نے ثابت کیا نواز شریف کتنا کرپٹ تھا. آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرداری کتنا چور ہے. اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بھیڑ بکری ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے. ہمیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کا مقابلہ کرو. اگر آپ جا کے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے
عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. دیکھ لیں عوام کدھر کھڑی ہے. ساری قوم ادھر کھڑی ہے اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان چوروں کی حمایت میں. یہ سمجھ جائیں کہ میں عمران خان ایک آزاد آدمی ہوں. مجھے موت، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا. غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے. میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور ہم اپنے ملک میں آزاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے. اور جب میں تنقید کرتا ہوں تعمیری تنقید ہوتی ہے. میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تصادم ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے. اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے ہندوستان میں کہ قوم کبھی بھی اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. اذان ہو رہی ہے، میں اب آگے نکلنے لگا ہوں. میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اب حقیقی آزادی کی جہاد ہے، اور ساری قوم میرے ساتھ چلے، اور ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہ کر سکیں.